ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصف بہت ذہین اور جستجو کرنے والا بچہ تھا۔ اسے ستاروں اور چاند کی کہانیاں بہت پسند تھیں۔ رات کو جب آسمان میں چاند چمکتا تو وہ گھنٹوں تک اسے دیکھتا رہتا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ چاند پر چلا جائے۔ ایک رات جب آصف اپنے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر چاند کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ کوئی ستارہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا خلائی جہاز تھا۔ خلائی جہاز آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور آصف کے گھر کے باغ میں جا کر رک گیا۔ آصف حیران ہو کر باہر نکلا۔ خلائی جہاز کا دروازہ کھلا اور اس سے ایک چھوٹا سا مخلوق نکلا۔ اس مخلوق کے چھپاؤں تھے اور اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ آصف نے کبھی ایسا مخلوق نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ آصف نے ڈر کے ساتھ پوچھا۔ میرا نام لونکرا ہے، مخلوق نے ایک میٹھی آواز میں کہا۔ میں چاند سے آیا ہوں۔ آصف حیران رہ گیا۔ چاند؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، لونکرا نے جواب دیا۔ میں چاند پر رہتا ہوں۔ آصف بہت خوش ہوا۔ اس کا خواب سچ ہونے والا تھا۔ اس نے لونکرا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے چاند پر لے جا سکتا ہے۔ لونکرا نے مسکرا کر کہا، ضرور، چلو میں تمہیں چاند پر لے چلتا ہوں۔ آصف نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور لونکرا کے ساتھ خلائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ خلائی جہاز نے تیزی سے اڑان بھری اور آسمان کی طرف بڑھنے لگا۔ آصف نے نیچے زمین کو دیکھا جو اب ایک چھوٹا سا نیلا گولا بن چکی تھی۔ اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اور بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر ہو رہی تھی۔ بعد خلائی جہاز چاند پر اتر گیا۔ چاند کی سطح سفید اور چمکدار تھی۔ لونکرا نے آصف کو چاند کی سطح پر لے جایا۔ وہاں بہت سے عجیب و غریب پودے اور جانور تھے۔ آصف نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھیں۔ لونکرا نے آصف کو چاند کے شہر میں لے جایا۔ شہر میں چاندی کے گھر تھے اور چاند کے لوگ بہت خوبصورت تھے۔ ان کے پاس لمبے کان ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں چمکتی ہوئی تھی۔ چاند کے لوگوں نے آصف کا بہت خیر مقدم کیا۔ انہوں نے آصف کو چاند کا کھانا کھلایا اور اسے چاند کے کھلونے دیے۔ آصف نے چاند پر بہت خوشی سے وقت گزارا۔ کچھ دنوں بعد آصف کو اپنے گھر جانا پڑا۔ لونکرا نے اسے دوبارہ خلائی جہاز میں بٹھایا اور زمین پر لے آیا۔ جب آصف زمین پر آیا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اسے چاند پر رہنا نہیں پڑا، لیکن اس نے چاند پر جو کچھ دیکھا تھا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے بعد سے آصف نے بہت زیادہ سائنس پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک سائنسدان بنے اور خلائی جہاز بنائے تاکہ وہ دوبارہ چاند پر جا سکے۔ یہ کہانی آصف کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے خوابوں کو سچ کر سکتے ہیں۔ نوٹ: یہ کہانی صرف ایک مثال ہے۔ آپ اسے اپنے پسند کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں مزید تفصیلات شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ چاند پر کیا کیا دیکھا، چاند کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی، وغیرہ۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس قسم کی کہانی چاہتے ہیں اور میں اسے اس کے مطابق تبدیل کر سکتا ہوں۔ شکریہ۔